بعض عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں لیکن ان کا دل جوان ہوتا ہے، دل جوان ہوتا ہے، یہ بوڑھیا لیکن یہاں سے یہاں تک کڑے پہنی ہوئی. جب تیری بیٹی کی شادی ہوئی، بہو آ گئی، وہ تیار ہونا، ابھی تک بیگم جی بنی ہوئی ہے، ابھی بھی یہ رات کا انتظار میں رہتی ہے. یہ کیسی بوڑھیا ہے؟ اس لیے قرآن کو پتہ تھا کہ شرارتی بوڑھیا بھی ہوگی. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بوڑھی عورت درس میں نہ آئے، نمازوں میں نہ آئے، تو امام ابو یوسف نے کہا فجر میں تو آنے دو. حضرت نے کہا نہ آئے. کہا عشاء میں تو آنے دو، فرمایا نہیں آئے. امام ابو یوسف نے کہا حضرت بوڑھیا عورت سے کیا خطرہ ہے آپ کو؟ فرمایا بوڑھیا کے لیے کوئی بوڑھا آ جائے گا. تو امام ابو یوسف نے کہا نہ. چند دن جب گزر گئے، پتہ چلا کہ کوئی بوڑھیا غائب ہو گئی اور ایک بوڑھا بھی محلے سے غائب ہو گیا، دونوں یکدم مری روانہ ہو گئے. تبلیغی جماعت میں چل پڑے. تو لوگ امام ابو حنیفہ کے پاس آئے. حضرت نے فرمایا ابو یوسف جواب دے گا، یہی ذمہ دار ہے. میں کہہ چکا تھا. وہ اس وقت وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاحِقَةٌ، گری پڑی کے اٹھانے والے بھی لوگ آ جاتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جب تک روح بخیر و عافیت نکلی نہیں اور جنت کا دروازہ کھول کر کہا نہیں گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ خیریت سے، اس وقت تک ڈر لگتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، شیطان کے حملے سے اور وسوسے سے بچائے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ بوڑھے کے اندر قوا کمزور ہو جاتے ہیں تو شیطان کا حملہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. قرآن نے بھی کہا کہ بوڑھیا سے مراد وہ ہیں جو غیر متبرجات بزینہ، زیب و زینت کے چکر میں نہ پڑنے والی ہو. تو پتہ چل گیا کہ جو زیب و زینت ابھی تک کر رہی ہے اور اس کے زیب و زینت چھوڑ نہیں رہے تھے، یہ بوڑھیا نہیں ہے، اگرچہ نانی دادی بنی ہوئی ہے، یہ ابھی تک بیگم جی جو ہے موج میں ہے.